یہ سورہ مریم کے حوالے سے زبیر بھائی کی تقریر کوئی بھائی کوئی سوال کرنا چاہیں کسی دینی معاملے کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی کی وعلیکم السلام جی یہ صحابہ کے جو ہے وہ دور میں یہ شامل کیا جاتا ہے اس میں یہ کہ جو قرآن کو نازل ہوا تھا اس میں جو دیر کور کا جو ہے وہ ایڈیشن نہیں تھا وہ بھی جو ہے صحابہ کے دوران صحابہ کے زمانے میں جو ہے وہ یہ ایڈیشن ہوا تھا اس لیے جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے صحابہ کے زمانے میں جو یہ چیزیں ہوئی ہیں تو ان میں تو یہ ایڈیشن جو ہے دین ہے تو آج ہمیں یہ کام کر رہے ہیں جو ہے درسیاں پڑھ رہے ہیں چیزیں کر رہے ہیں یا کچھ اور کام کر رہے ہیں جو نئے نئے کام سیکھتے ہیں تو ہم کون سا غلط کام کر رہے ہیں جب وہ کر سکتے ہیں تو ہم یہ نہیں کر سکتے اس کے بارے میں بتائیں یہ سوال کیا ہے بھائی نے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور جب انہیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ یہ تیجا 10واں 20واں 40واں قرآن خوانی جو یہ کرتے ہیں آپ یہ بدعت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا طریقہ نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا انجام جہنم ہے تو وہ جو ہے جواب دیتے ہیں کہتے ہیں کہ جی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی بہت سی چیزیں جو ہے وہ شامل ہوئی ہیں دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ چیزیں نہیں تھیں مثال کے طور پر فجر کی اذان میں جو الصلاۃ خیر من النوم کہا جاتا ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا اور یہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اذان میں یہ الفاظ شامل کیے گئے اور اس کے علاوہ قرآن جو تم پڑھتے ہو زیر زبر پیش لگے ہوئے ہوتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ زیر زبر پیش نہیں لگے ہوتے تھے یہ تو حجاج بن یوسف نے اپنے دور میں یہ لگوائے ہیں قرآن میں اعراب تو پھر جو ہے یہ بھی غلط ہوا تو اس طرح کی مطلب یہ ہے کہ وہ بے بنیاد باتیں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو حالانکہ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہنے کی تعلیم دی تھی اور اس کی روایت سنن نبی داؤد میں موجود ہے ابو محذورہ رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اذان دیا کرتے تھے صحابی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھائی ہے کہ آپ اس طرح سے اذان دیا کریں اس کے الفاظ پورے موجود ہیں اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب فجر کی اذان ہو تو الصلاۃ خیر من النوم آپ نے کہنا ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ نہیں بتائے بلکہ یہ عمر رضی اللہ عنہ نے اضافہ کیے کیونکہ اذان ہو یا نماز ہو یا پھر روزہ ہے حج ہے زکوٰۃ ہے اسلامی جو عبادات ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتائی ان کا طریقہ بھی بتایا اور انہوں نے اپنی امت کو بتایا کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس میں کچھ اضافہ کر دے یا پھر کمی کر دے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی وہ جو ہے ہر معاملے میں ہی دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے تو اس کے بعد پھر وہ کسی اور چیز کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتے تو بہرحال ایک جو بڑی غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ یہ الصلاۃ خیر من النوم عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اضافہ کیا گیا فجر کی اذان میں یہ بالکل غلط بات ہے جھوٹ ہے سنن نبی داؤد کتاب الاذان میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو اذان کی جو تعلیم دی تو اس میں یہ بتایا کہ فجر کی اذان میں آپ نے الصلاۃ خیر من النوم کہنا ہے اور رہی دوسری بات کہ یہ جو زیر زبر پیش لگے ہوئے ہیں اعراب لگے ہوئے ہیں قرآن میں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے یہ حجاج ابن یوسف نے لگائے ہیں تو یہ بھی بدعت ہوئی تو یہ بات کہنا انتہائی جہالت کی اور کم علمی کی بات ہے کیونکہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر یہ اعراب نہیں لگے ہوئے تھے تو بہرحال وہ پڑھتے تو انہیں اعراب کے ساتھ ہی تھے. الحمدللہ رب العالمین ہی پڑھتے تھے, الرحمن الرحیم ہی پڑھتے تھے, مالک یوم الدین ہی پڑھتے تھے. تو چونکہ ان کی زبان تھی اور اہل زبان ہونے کی بنا پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس لفظ کے نیچے زیر پڑھنی ہے یا اس لفظ کے اوپر زبر پڑھنی ہے یا پیش پڑھنی ہے. تو جس طرح سے ہم اپنی زبان میں کوئی تحریر لکھی ہو تو آسانی سے پڑھ لیتے ہیں, اس میں ہمیں زیر زبر پیش لگانے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے. تو لیکن اگر کسی کی یہ زبان نہ ہو, بالفرض اردو اخبار کسی ایسے شخص کو پڑھنے کو دیا جائے کہ جس کی یہ زبان نہیں ہے, وہ سیکھ رہا ہے, تو پھر اس کو جو ہے زیر زبر لگانے کی ضرورت پیش آئے گی. اگر نہیں لگے ہوں گے تو وہ پڑھنے میں غلطی کرے گا. تو زیر زبر پیش یا اعراب جو ہے وہ صرف پڑھنے میں آسانی کے لیے لگائے گئے تاکہ جن کی زبان عربی نہیں ہے وہ غلط نہ پڑھیں, ورنہ جو ہے اور اسی طرح پڑھیں جس طرح سے اہل عرب پڑھتے ہیں. تو پڑھنے میں کوئی فرق نہیں آیا, قرآن کے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑا, اس کے مطلب میں کوئی فرق نہیں پڑا. یہ صرف تلاوت ہماری آپ کے لیے جن کی زبان عربی نہیں ہے اس میں جو ہے ہم غلطی نہ کریں تو یہ لگا دیے گئے جو ویسے ہی موجود ہے. ہم کوئی عربی پڑھے گا تو انہی اعراب کے ساتھ ہی پڑھے گا جن اعراب کو ہم لکھ کے پڑھ رہے ہیں. تو یہ بدعت نہیں ہوتی. بدعت تو یہ ہوتی ہے کہ دین میں کوئی ایسا کام شامل کرنا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے آپ نے نہیں کیا. مثال کے طور پر اذان ہے, ثواب کا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز سے پہلے نہ اذان دلوائی نہ اقامت دلوائی. عید کی اذان سے عید کی نماز سے پہلے کوئی بھی نہ اذان دلواتا ہے نہ اقامت دلواتا ہے. پوچھا جائے کہ بھئی کیوں, اذان تو ثواب کا کام ہے, تو وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا, سنت نہیں ہے. تو اصل بات یہی ہے کہ جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے اور آپ نے نہیں کی تو اس کا نہ کرنا سنت, اور جو کام آپ کر سکتے تھے آپ نے کیا تو اس کا کرنا سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا, اس میں ہتھیار استعمال کیے, تلوار استعمال کی, نیزہ استعمال کیا, تیر استعمال کیے. تو جہاد میں ایک مسلمان بھی ہتھیار استعمال کر سکتا ہے, وہ اس دور کے مطابق ہتھیار تھے. آج جو ہے اور جدید ہتھیار ہیں تو وہ بھی استعمال کر سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا اونٹ کے اوپر یا گدھے کے اوپر یا کسی اور جانور کے اوپر, تو اس وقت جو ہے تیز رفتار سواریاں نہیں تھیں. آج ہم اگر ریل گاڑی پر سفر کرتے ہیں یا جہاز میں سفر کرتے ہیں تو اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ریل گاڑی میں سفر کرنا کون سی سنت ہے, یہ بریانی کھانا کون سی سنت ہے. تو اس طرح کی باتیں یہ جو ہے یہ جہالت کی باتیں. اللہ تعالیٰ نے جو عمومی احکام دیے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, کیا ایمان والو پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں انہیں کھاؤ, اللہ کا شکر ادا کرو. تو اب اس کو پکانے کا کوئی طریقہ ہو تو اس سے اللہ نے منع نہیں کیا. جو حلال چیزیں ہیں ان کو آپ جو ہے اچھی طرح سے مطلب یہ کہ کھا کے اللہ کا شکر ادا کریں. تو یہ جو ہے بیوقوفی کی اور اپنے اس جو یہ ہندوانہ رسوم و رواج ہے, یہ 3واں 10واں 20واں 40واں یہ ہندوؤں میں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. یہ قرآن خوانی مولویوں نے ایجاد کی ہے کہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ میت کو ہم نے بخش دیا, اور پھر مٹھائی یا پھر جو ہے وہ اپنی تگڑی فیس لے کر یہ چلتے بنتے ہیں. تو یہ تو کمائی کا ذریعہ ان کا بنا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنے صحابہ کی وفات ہوئی, آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آؤ میرے صحابیوں بیٹھ کر اس کے لیے قرآن پڑھو, اس کو بخشو. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری ولیس للانسان الا ما سعی, کہ
کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جو وہ خود کرے گا۔ اپنا کیا ہوا عمل اس کے جو ہے کھاتے میں درج کیا جائے گا، باقی کسی دوسرے کا عمل اس کو نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ جو اصال ثواب کے نظریات ہیں اور اس کی یہ محفلیں ہیں، تو یہ سب جو ہے یہ بدعتیں اور گمراہی ہیں، ہندوانہ طریقے ہیں۔ اسلام میں اس قسم کی چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس کے لیے جو یہ جواز بنائے جاتے ہیں کہ اذان میں یہ اضافہ عمر رضی اللہ عنہ نے کیا، بالکل بے بنیاد بے حقیقت بات ہے۔ اور اعراب لگایا حجاج بن یوسف نے، تو اعراب لگانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، پڑھنے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن پڑھا جاتا تھا اسی طرح سے اب بھی پڑھا جاتا ہے، وہی اس کے معنی ہے، وہی مطلب ہے۔ صرف یہ ہے کہ جن کی زبان نہیں ہے وہ پڑھنے میں غلطی نہ کریں، تو ان کی سہولت کے لیے یہ اعراب لگائے گا۔ جی ہاں، اگر چونکہ عربی میں زیر زبر کے تبدیل ہونے سے بعض جگہ پہ، ہر جگہ نہیں، بعض جگہ پہ معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بعض جگہ جو ہے اگر کہیں رکنا ہے ہم نے اور وہاں نہ رکے، ملا کر پڑھے، تو پھر بھی معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے اعراب لگے ہوئے ہیں تو اسی کے مطابق ہی ہم تلاوت کریں، اور جو ہے جس حرف کو جتنا ہم نے کھینچنا ہے اتنا ہی کھینچیں، نہیں کھینچنا ہے کسی حرف کو نہ کھینچیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں کہا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے تو وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں کہ جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، تو یہ لوگ اس کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ کی کتاب پر ایمان رکھنے والوں کا یہ ذوق و شوق ہونا چاہیے کہ ہم کتاب اللہ کو پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں غلطی نہ کریں، کوشش کریں۔ ہماری زبان نہیں ہے، بعض حروف ہماری زبان سے صحیح ادا نہیں ہو پاتے ہیں، بعض جگہ جو ہے عمدن نہیں بلکہ جو ہے غلطی سے، یا ایک عرصے سے جو مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں اس کی بنا پر کسی زیر زبر وغیرہ کی غلطی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، جان بوجھ کے تو کوئی بھی غلط نہیں پڑتا۔ تو اپنے حد الامکان ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ صحیح، ظاہر ہے بہرحال، لیکن ہمیں بھی یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صحیح تلاوت کریں، اور مطلب اس میں اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں۔ کسی پڑھنے والے کو ہم سنائیں کہ بھئی آپ پڑھیں، میں پڑھ رہا ہوں، کوئی غلطی ہے تو آپ مجھے بتائیں، تو اس کا انشاءاللہ ہمیں اجر ملے گا۔ عام طور پہ ہمارے جو مطلب یہ ہے کہ دیکھنے کے مطابق فتح محمد جالندھری کا ترجمہ جو ہے وہ کافی بہتر ہے دیگر ترجموں سے، اور اس کے بعد جو ہے یہ مودودی کا ترجمہ جو ہے یہ بھی کافی بہتر ہے۔ باقی جو ترجمے ہیں ان میں ایک تو مشکل یہ ہے کہ بعض جگہوں پر وہ اتنے مشکل الفاظ اور زبان استعمال کرتے ہیں کہ ان کو سمجھنا ایک عام آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں بھی ایسے الفاظ جو ہے کہیں کہیں آتے ہیں، لیکن دوسرے جو مارکیٹ میں عام جو دستیاب ترجمے ہیں ان میں بہتر ترجمہ جو ہمیں نظر آتا ہے یہ فتح محمد جالندھری کا ہے، یا پھر جو ہے وہ مودودی کا ہے۔ جی جی
سوال پوچھا بھائی نے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک ہی بار میں 3 طلاق دیتا ہے تو وہ کیا 1 طلاق ہوگی یا 3 طلاق ہوگی؟ تو وہ 3 ہی ہوگی، لیکن جو ہے ایسا کرنے سے وہ گناہگار ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ یہ نہیں ہے۔ وہ 3 ہی طلاق ہوگی اور وہ نکاح ختم ہو جائے گا، اور اس کا گناہ الگ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف کیا۔ دوسری بات جو آپ نے کہی کہ یہ جو حلالہ کی شرط پہ نکاح کرنا کہ پہلے سے طے کر لینا کہ یہ نکاح کر کے اگلے دن طلاق دے دی جائے گی یا 1 ہفتے بعد طلاق دے دی جائے گی، تو یہ بالکل حرام ہے اور شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایسا نکاح ہرگز نکاح نہیں ہے، اور اس طریقے سے وہ خاتون اپنے پہلے شوہر کے لیے ہرگز وہ حلال نہیں ہے۔ جی ہاں، تو وہ 3 ہی ہوگی، وہ نکاح ختم ہو جائے گا، لیکن ایک وقت میں 1 ہی طلاق دینی چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے 1 مہینے بعد دوسری طلاق دینی چاہیے اگر معاملات نہ سلجھ پائیں تو، اور پھر بھی نہ سلجھ پائیں تو پھر 1 مہینے بعد تیسری طلاق دے دینی چاہیے۔ تو اس میں جو ہے اصلاح کی گنجائش ہوتی ہے۔ جی تقریباً سب نے ہی یہ کیا ہوا ہے۔ مودودی کے ترجمے میں بھی خدا کا لفظ بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے، ان کے فتح محمد جالندری کے ترجمے میں بھی، اور ابھی میرا خیال ہے یہ جو کوئی ادارہ چھاپ رہا ہے فتح محمد جالندری کا ترجمہ، تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ جہاں پر بھی انہوں نے خدا لکھا ہے تو اس کو انہوں نے اللہ کر دیا۔ تو یہ ایک بہتری ہمیں نظر آئی ہے۔ وہ کوئی ادارہ ہے غالباً پنجاب میں، وہ چھاپتے ہیں، اور جو چھپنے کی جو اس کی وہ ہے لاگت، اسی کے اوپر وہ دیتے ہیں لوگوں کو۔ ہاں، وہ شبیر احمد صاحب کا ترجمہ ہے غالباً۔ وہ صحیح ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک طرف عربی عبارت ہے، اس کے سامنے والی لائن میں اس کا ترجمہ ہے، تو عربی عبارت میں پہلا لفظ اگر انہوں نے نیلے رنگ سے لکھا ہے تو سامنے ترجمے والی لائن میں بھی نیلے رنگ سے اس کا پہلے ترجمہ لکھا، پھر اگلا لفظ لال رنگ سے لکھا ہے تو اس کی اگلی لائن میں لال رنگ سے اس کا ترجمہ لکھا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک رواں ترجمہ جو ہوتا ہے نا، کیونکہ کسی بھی زبان جی، وہ اس کے لیے تو بہتر ہے کہ آپ اگر یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کے کس لفظ کا کیا ترجمہ بنتا ہے تو اس کے لحاظ سے وہ بہتر ہے، لیکن اگر آپ رواں ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا احکامات دے رہا ہے، کن چیزوں سے منع کر رہا ہے، تو اس میں جو ہے بعض اوقات اس میں مشکل پیش آ جاتی ہے، کیونکہ وہ رواں ترجمہ نہیں ہے، وہ سمجھے ایک طرح سے لفظ بلفظ ترجمہ ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جس کی جیسی جو ہے ضرورت ہے اس کے لحاظ سے بازار میں ترجمے دستیاب ہیں۔ اگر خدا کا مسئلہ ہے تو یہ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ عربی لفظ نہیں ہے، اس کی جگہ ہم اللہ پر ہیں، تو اس طرح سے جو ہے ہم سور کے بارے میں لکھا ہے کہ سور کا اثر پیٹ اینیمل بھی ہے اور ہے درندہ، اللہ تعالیٰ نے درندے حرام کرا دی، لیکن یہ جو اس سے صبح ہے یہ جو پیٹ اینیمل ہے اس کا نام اس نے مشہور کیا ہے کہ یہ یہاں پر یہ ایسا ہے درندہ ہے۔ اور بات یہ ہے کہ درندہ ہے یا کیا ہے اس کا تو خیر مجھے پتہ نہیں ہے۔ سور جو ہے وہ ایک جانور ہے اور اللہ نے بس سے حرام قرار دیا ہے۔ اب مطلب یہ ہے کہ درندہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے جو ہے نا 2 نوکیلے دانت ہوتے ہیں جن سے وہ شکار کرتا ہے، چیرتا پھاڑتا، جیسے یہ شیر، چیتے اور یہ کتے بلی کے بھی ہوتے ہیں،
یہ سب درندے کی ذیل میں آتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ سور جو ہے وہ ذیل میں نہیں آتا، اس کے جو ہے وہ نوکیلے دانت وہ نہیں ہوتے۔ تو بہرحال ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا تو ہم اسے حرام سمجھیں۔ قابل ہم کوئی اگر مطلب بنتی ہے کوئی واقعی تو اور بات ہے، ورنہ یہ بات میں تو مجھے کوئی وزن نظر نہیں آتا کہ یہ پیٹ اینیمل بھی ہے کہ پالتو بھی ہے، تو پالتو ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اللہ نے حرام قرار دے دیا تو وہ حرام ہے۔ یہ جو کتاب ہمارے ہاتھ ہے، سوال یہ سلیمان بھائی نے کیا ہے کہ وہ یوٹیوب پر جیسے مختلف مولوی اپنے اپنے مسلک کا پرچار کرتے رہتے ہیں، یہ بہت ظاہر سوشل میڈیا کا دور ہے تو یہ چیزیں عام ہیں، تو اس میں یہ یوٹیوب پر کوئی اہل حدیث حضرات کا چینل ہے اور اس میں انہوں نے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی جو ہے کسی اپنے ویڈیو میں تبصرے کیے ہیں، محدث کے نام سے کوئی چینل ہے اس کے اوپر، تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کتاب ہے ہماری دینداری یا دکانداری، یہ جو ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی، تو اس کے بارے میں سلیمان بھائی نے پوچھا کہ یہ کیا واقعی ڈاکٹر عثمانی صاحب نے لکھی تھی، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ ڈاکٹر عثمانی صاحب نے دینداری یا دکانداری کتاب نہیں لکھی، بلکہ یہ پہلے غالباً عبداللہ کے کسی شمارے میں ایک مضمون شائع ہوا تھا، اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد جو شمارہ شائع ہوا ہے عبداللہ کا وہ 8 نمبر تھا، یعنی عبداللہ کے 7 شمارے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں شائع ہوئے تھے، اور 8واں جو شمارہ شائع ہوا تو اس میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا بھی ذکر تھا اور ان کی زندگی کے حالات پر بھی کچھ روشنی ڈالی گئی تھی، اور یہ جو دینداری یا دکانداری کے عنوان سے مضمون ہے یہ حبل اللہ نمبر غالباً 15 یا 16 میں یا پھر جو ہے اس کے بھی بعد شائع ہوا ہے، میرے ذہن میں ابھی مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں آ رہا کہ کون سے شمارے میں شائع ہوا تھا، لیکن بہرحال کافی سالوں بعد جا کے یہ مضمون شائع ہوا تھا، اور یہ انیس الدین کا مضمون تھا، اور پھر اس میں کچھ مزید ہلکی پھلکی اصلاح کر کے اس کو کتابچے کی شکل میں شائع کیا گیا، دینداری یا دکانداری کے نام۔ باقی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے دینی امور پر اجرت کے حوالے سے جو باتیں لکھی ہیں کہ بھئی یہ چیز ناجائز ہے، اذان امامت وغیرہ ان چیزوں پہ اجرت دینا یہ حرام ہے، تو یہ جو ہے یہ اپنا جو کتابچہ ہے تعویذات الشرک، اس کے اندر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر روشنی ڈالی ہے اور قرآن و حدیث سے یہ واضح کیا کہ یہ جو دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنانا ہے یہ قرآن و حدیث کے لحاظ سے حرام اور ممنوع، لیکن یہ جو کتاب دینداری یا دکانداری شائع ہوئی یہ ان کی وفات کے تقریباً غالباً 10-12 سال کے بعد ہی شائع ہوئی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اب
تو یہی بتائیں گے کہ قرآن میں کیا تحریف کی ہے. ہاں تو ہم کو آپ بتا دیجیے کہ ہم نے قرآن میں کوئی تحریف نہیں کی. الحمدللہ ہمارا قرآن پر پوری طرح ایمان ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر بھی پوری طرح ایمان ہے اور ہم نے قرآن و حدیث کے مطابق اپنا موقف رکھا ہے کہ صلح حدیبیہ کے معاہدے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لکھا نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ معاہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا ہے. اور جو مشرکین کو ایک لفظ پر اعتراض تھا کہ یہ محمد رسول اللہ جو ہے یہ نہ لکھا جائے, محمد بن عبداللہ لکھا جائے, تو محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ اسے مٹا دیں. علی رضی اللہ عنہ نے انکار کیا کہ میں یہ نہیں مٹا سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ لے کر ان سے پوچھا کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے, تو ان کو یہ بتایا کہ بھئی یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے, یہ لفظ جس کے اوپر ان مشرکوں کو اعتراض ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے ہاتھ سے مٹا دیا. باقی لکھا کچھ بھی نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, اس سے پہلے نہ پڑھتے تھے کوئی کتاب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ انا نحن امۃ الامیہ لا نحسب ولا نکتب, کہ ہم امی لوگ ہیں, ہم لکھنا پڑھنا حساب کرنا نہیں جانتے. اور قرآن میں واضح موجود ہے کہ اللہ نے نبی امیوں میں بھیجا اور امی نبی بھیجا, یعنی لکھنے پڑھنے سے ناواقف. تو قرآن کی بات کو ہم ہر چیز کے اوپر فوقیت دیتے ہیں اور کوئی حدیث اگر اس سے کچھ ٹکراتی ہوئی محسوس ہو, اگر وہ حدیث صنعت کے لحاظ سے صحیح ہو تو ہم اس کے قرآن کے مطابق تشریح کرتے ہیں جس سے جو ہے ٹکراؤ ختم ہو جائے. اب ان کا یہ کہنا کہ یہ معجزہ تھا تو یہ معجزے کی تاریخ ہی نہیں جانتے کہ معجزہ کہتے کس کو ہے. ایک عام سے فعل کو لکھنے پڑھنے کو بھی یہ معجزہ قرار دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بھی معجزات کر رہے ہیں اور دوسرے بھی دنیا میں پتہ نہیں کروڑوں لوگ معجزات کر رہے ہیں. نہیں, بات یہ ہے کہ اجازت نہیں دی ہے بلکہ یہ خبر دی ہے کہ ایسا ہوگا. جس طرح سے صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت جو ہے پچھلی امتوں کے نقش قدم پر چل پڑے گی, بالش ب بالش اور گز ب گز, حتیٰ کہ اگر وہ گھو کے پیچھے بھی گھسے ہوں گے تو یہ بھی ان کے پیچھے گھسیں گے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی مراد یہود و نصارہ سے ہے, یعنی ان کی پیروی کرنے لگے گی یہ امت؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن, پھر اور کون. تو یہ ایک خبر دی تھی کہ ابھی تو اللہ نے ایمان کی ہدایت دی ہے, لوگ ایمان کے اوپر قائم ہیں, لیکن آہستہ آہستہ بگاڑ جو ہے وہ پھیلے گا اور یہ امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل پڑے گی. اور یہ بہرحال ہمیں آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اسی میں یہ بھی تھا کہ یہودی جو ہے وہ 72 فرقوں میں بڑھ گئے تھے بنی اسرائیل, اور یہ امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی, یعنی ان سے آگے ہی بڑھے گی گمراہی میں, پیچھے نہیں رہے گی. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم فرقے بنائیں, بلکہ جو ہے یہ بتایا صحابہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ جو جنت میں جانے والا گروہ ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس راستے پر چلنے والا ہوگا جس کے اوپر آج میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں. تو یہ نہیں بتایا کہ وہ سارے فرقے جنت میں جائیں گے. اگر اجازت بھی ہوتی فرقے بنانے کی تو پھر سب جنت میں جاتے, بلکہ یہ بتایا کہ وہ سارے جہنم کے راستے پر ہوں گے. ایک گروہ ان میں ایسا ہوگا جو کہ میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ چل رہا ہوگا, وہ جنت میں جائے. اب یہ مغرب کا وقت ہو گیا, کافی سلاد کی تیاری کریں. السلام علیکم.